بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر کے بچوں نے ابھی صرف نام ہی لیا ہے کہ ہم پاکستان آئیں گے اور اس رجیم کی چیخیں آسمان تک پہنچ، دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بلکہ حافظ صاحب کے ایک ٹاؤٹ نے امریکہ سے بیٹھ کے قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور آپ کو اس سے بھی آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن پہلے ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں رانا ثناء اللہ کا بیان۔ عمران خان کے بیٹے پاکستان آ کر تحریک میں شامل ہوئے تو گرفتار ہوں۔ اب پاکستانی جو بیچارے کمزور ہیں، جن کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں چھوڑی گئی، ان پر تو الزام لگا کے ان کو تن بھی دیا جاتا ہے، قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ عالمی طاقتیں مکمل خاموش ہیں، لیکن عمران خان کے بچے ان کے لیے آسان گاجریں ثابت نہیں ہوں۔ کیا بتائیں گے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہتھیار اٹھا کے آ گئے تھے برطانیہ سے اپنے باپ کو رہا کروانے؟ کیا جھوٹ بولیں گے؟ اس لیے گھبرا گئے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو ظاہر ہے کہ ہائی پروفائل انٹری ہوگی، عالمی میڈیا کی توجہ آنا شروع ہو جائے گی، اور ہم کیسے چھپائیں گے اپنی اٹروسٹیز کو جو ہم کر رہے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ رویہ ہے، جو بشرا بی بی کے ساتھ رویہ ہے ہمارا، جس طرح سے ہم کریک ڈاؤن کرتے ہیں عوام کے اوپر، جس طرح سے ہم نے جمہوریت کو کچل دیا، جس طرح سے ہم نے عدلیہ کو کچل دیا، یہ ہر چیز ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی کہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو کم از کم بتایا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ سٹیجز ہیں اس کی، پی ٹی آئی کے اندر بھی اس سے ہلچل شروع، وہ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے میدان میں آ گئے تو پھر جو یہاں موجود قیادت ہے، عمران خان نے اس کو یوں کر کے فارغ کر دینا ہے کہ جی اگر ضرورت میرے بیٹوں کی پڑ گئی ہے، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ انہوں نے بعد میں سیاست کرنی ہے، وہ صرف اپنے باپ کے لیے پریشان ہے، اس لیے میدان میں آ رہے ہیں، جس کا کوئی موروثی سیاست سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ نہ انہوں نے کوئی عہدہ لینا ہے، نہ انہوں نے سیاسی پوزیشن لینی ہے، نہ انہوں نے پارٹی کا کنٹرول سنبھالنا ہے۔ پھر عمران خان کا ظاہر موڈ پھر کیسا ہوگا یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ خاندان، اس میں سے آپ کو بشرا بی بی نظر آ رہی ہیں، عمران خان ہے، حسان نیازی ہیں، یہ تین لوگ بدترین جیل کاٹ رہے ہیں۔ دو بہنیں ہیں، اس میں سے بھی جیل بھیجی جا چکی ہیں، اور اب بیٹے رہ گئے ہیں، تو بیٹے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی آ کے تیار ہیں ہر قسم کی سٹرگل کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج سے صرف کچھ ماہ پہلے تک چلے جائیں تو نون لیگیوں کے اور فوجیت جو اکاؤنٹ ہیں، جو ففتھ جنریشن وارئر خود کو کہتے ہیں، آن نیٹ ورک کے جو اکاؤنٹس، وہ عمران خان کو ایک تانا دیتے ہیں کہ تم بچے مرواتے ہو قوم کے، اور تمہارے بچے لندن میں بیٹھے ہیں، وہ کیوں نہیں آتے؟ یہ تانا دیتے رہے۔ اب جب بچوں نے آنے کا اعلان کیا تو آپ کہتے تھے یہ تو موروثیت ہے۔ وہ جو سریعام ننگا ہوا کھڑا ہے، وہ ہر ایسی چیز پر کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ کمپنی نے اپنے سارے اثاثے بے نقاب کر دیے ہیں، سارے اثاثے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو اثاثے ہیں، بچے کو پتا ہے کون سے اثاثے ہیں۔ سریعام اثاثے جو ہیں وہ بھی سب کو پتا چل گئے ہیں، جو چھپے ہوئے اثاثے تھے وہ بھی سب کو پتا چل گئے ہیں۔ عمران خان اتنی بڑی بلا ثابت ہوا ہے کمپنی کے لیے کہ کمپنی کو اپنے سارے اثاثے ظاہر کر کے حملہ کرنا پڑا، پھر بھی کمپنی کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ 7.5 لاکھ بندوقوں کی نوک پر اگر آپ نے کسی کو دبایا ہو، اگر وہ بندہ سرنڈر نہ کرے تو آپ کی یہ شکست ہے، آپ کی یہ ناکامی ہے۔ عمران خان کا جیل میں ہونا عمران خان کی شکست نہیں ہے، عمران خان کا سرنڈر نہ کرنا عمران خان کی جیت ہے، اور فوج کا عمران خان سے سرنڈر نہ کروا پانا فوج کی جیت نہیں ہے، فوج کی بدترین شکست ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت عمران خان بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، پارٹی دھوکہ دیتی ہے، عمران خان سب کو نکال دیتے ہیں پارٹی سے، نئے سرے سے پارٹی کھڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی اسی پوزیشن پر ہو جہاں عمران خان چاہتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس طرح اسد عمر چلے گئے، فواد چودھری چلے گئے، پرویز خٹک چلے گئے، عمران اسماعیل چلے گئے، علی زیدی چلے گئے، فاروق حبیب چلے گئے، کتنے چلے گئے آپ کے سامنے، کیا فرق پڑا عمران خان کی صحت پہ رائے برابر فرق نہیں، کیونکہ عمران خان کا نظریہ بڑا ہو چکا ہے، پارٹی چھوٹی رہ گئی ہے، اور جب نظریہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر جو بھی آ جائے پارٹی میں وہ نظریے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور نظریے کے ساتھ اس کی اڑان بھی ہو جاتی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں کی ان کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہے، لیکن جو اصل چیز ہے جس میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ وہی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بزنس ریکارڈر نے آج اداریہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے حیران کن فگرز دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک اور مہینہ اور 60,000 پاکستانی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں ایک مہینے میں۔ یہ کہتے ہیں ایک نیا ریکارڈ ہے بھی مہینے کے لیے، ایک مہینے میں 60,000 پاکستانیوں کا ہجرت کر جانا، یہ ریکارڈ ہے۔ گزشتہ صرف 5 مہینوں میں 2,85,000 لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ اگر ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں جیسے فیلڈ مارشل دعوے کرتا ہے، جیسے اس کا اردلی دعوے کرتا ہے، تو اتنے زیادہ لوگ ملک سے باہر کیوں چلے گئے ہیں؟ یہ لوگ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہماری ریمیٹنسز میں 27% اضافہ ہوا ہے۔ میں وجہ بتاتا ہوں۔ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تقریباً 30 سے 35% ہماری اوورسیز آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر پہلے 90 لاکھ تھے تو اب 1,20,25 لاکھ ہو گئے ہیں، اور بہت سارے پروفیشنلز پاکستان چھوڑ گئے ہیں جو بہت ہائی انکم پہ باہر جابیں لی ہوں گی انہوں نے۔ اسی طرح عرب ممالک میں بھی وہ لوگ چلے گئے ہیں جو یہاں پہ
بے روزگار تھے یا جو بھی، وہ بہت سارے چلے گئے ہیں دل برداشتہ ہو کر، وہ پیسہ بھیج رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے، صرف اس کی وجہ سے ریمیٹنس زیادہ ہوئی ہیں. یہ کوئی فیلڈ مارشل پہ اعتماد کی وجہ سے نہیں ہے. جتنے لوگ اضافی گئے ہیں اس حساب سے ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں. لیکن اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ سوائے ریمیٹنسز کے یہ ملک نہیں چل رہا. ریمیٹنسز بھی اس لیے کہ تاریخی طور پہ ہجرت ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں کہ کوئی نظیر نہیں ملتی. ہجرت کب ہوتی ہے آپ مجھے، جب کسی ملک میں آپ کا رہنا جینا ناممکن بنا دیا جائے، آپ وہاں سکھ کا سانس لینے کے بھی قابل نہ ہوں، آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو پھر لوگ ملک چھوڑنے پہ کلاسک اسلامی ہجرت تو یہ ہے کہ آپ کے دین پہ عمل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے. تو میں تو ویسے ہی ہجرت دنیاوی ٹرمز میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ تو چلے گئے ہیں نا ہجرت. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی. آپ کو پتا ہے کہ بزنس ریکارڈر دوبارہ فگر شیئر کر رہا ہے کہ ہماری خطے غربت سے نیچے جو آبادی ہے 44% ہو گئی ہے. یعنی ہماری تقریباً آدھی آبادی خطے غربت سے نیچے چلی گئی. ہماری جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ 22% بے روزگاری کا ریٹ ہے. کبھی تاریخ میں اتنا نہیں ہوا جتنا اب ہے. یعنی ہر چیز نیچے جا رہی ہے. اگر آپ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز نکال دیں اور اتنے لوگ اگر باہر نہ گئے ہوتے اور یہیں پہ کڑ رہے ہوتے اور اپنے نصیب کو روتے رہتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. پاکستان صرف دیوالیہ ہونے سے بچا ہے تو اس لیے کہ ہمارے 30-35 لاکھ اضافی اوورسیز پاکستانی چلے گئے، اور وہ کیونکہ ابھی نئے نئے گئے ہیں، ان کی فیملیز کو پیسے وہ بھیج رہے ہیں، اس سے یہ اضافہ ہو گیا ہماری ریمیٹنس. دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ کوئی کارنامہ نہیں ہے اس حکومت کا. یہ ظلم اور جبر کی وجہ سے لوگ بھاگے ہیں، جو ملک چھوڑ کے گئے ہیں، روزگار کے لیے گئے ہیں، لاقانونیت سے تنگ ہو کے گئے ہیں، غیر جمہوری رویوں سے تنگ ہو کے گئے ہیں، لیکن ظاہر ملک چھوڑ گئے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں. اس میں کوئی کمی نہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے مہنگائی بہت کم کر دی. مہنگائی پوری دنیا میں ایک پیک لیول سے اب ایک جگہ پہ اسٹیبل ہے کہ 3-4% بڑھ رہی ہے، کہیں 2% بڑھ رہی ہے. پوری دنیا میں یہی صورتحال ہے. پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی ان کا کارنامہ نہیں ہے. لیکن اگر معیشت ٹھیک ہو گئی ہوتی، مہنگائی اتنی کم ہو گئی جی ہم نے دنیا میں کم کر دی، تو لوگ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب مہنگائی کم ہو جاتی ہے تو افورڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے نا. اس مطلب مہنگائی کم نہیں ہوئی، مہنگائی بڑھنے کی رفتار نیچے آئی ہے پوری دنیا میں ایک ساتھ. تیل کی قیمتیں اسٹیبلائز ہو گئی ہیں، ڈالر کی قیمت اسٹیبلائز ہوئی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے یہ، اور وہ کیوں ہے؟ اوورسیز پاکستانی جو اتنے زیادہ چلے گئے ہیں وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ان سے نہیں ہو. اور یہ میرے ملک نے شاید بچنا تھا تو یہ بھی ہو گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز بڑھ گئیں. ورنہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا اور اوورسیز کی ریمیٹنسز 7-8 ارب ڈالر نہ بڑھتی، اس میں یہ اضافہ نہ ہوتا، پاکستان 100% دیوالیہ ہو چکا. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں 100% بیرونی ملکوں کے پیسے پڑے ہیں. ہماری ایک پائی بھی نہیں ہے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں. وہ بھی تب جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہوا ہے 1-1.5 ارب ڈالر سے زیادہ، تب بھی ہمارا اپنا کوئی پیسہ نہیں پڑا ہوا ہمارے پاس. تو ہم بہت مشکل صورتحال سے اس ٹائم گزر رہے ہیں. اب ذرا آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر عمران خان سے کسی چیز کا پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا. یہ ذرا سنیں. چیف جیسے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تو پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کو ووٹ دیا، یہ سر عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا یا ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ نہیں، اس پہ میرا نہیں خیال عمران خان سے کوئی صاحب سے کوئی مشاورت ہوئی ہے. یہ وہ ممبر ہیں، وہ جو بھی کارروائی ہوئی اس اجلاس، اس کارروائی کے دوران انہوں نے خود فیصلہ کیا. اچھا سر، کل ایک اعلان ہوا کہ اب عمران خان کو نہ بتایا گیا نہ ان سے پوچھا گیا، اور بجائے اس کے کہ محسن اختر کیانی صاحب کو ووٹ کرتے، اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب کو انہوں نے ووٹ کیا ہے کمیشن کے اجلاس میں. ظاہر ہے فرق تو شاید پڑنا نہیں تھا اور ڈوگر صاحب نہیں بننا تھا جج، لیکن پی ٹی آئی والوں نے اب یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ بہنوں کے ذریعے عمران خان سے پوچھ لیا جاتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. لیکن کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ جو 5 ججز کھڑے ہوئے ان کے ساتھ انکنڈیشنلی کھڑے ہوں؟ دیکھیں نا، جبر کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ایسے ہی کہ جو لوگ بھی اس ٹائم زیر عتاب ہیں سب اکٹھے ہو جائیں، اکٹھ بن جائیں ان کا، تب جا کے جبر سے لڑائی ممکن. لیکن یہاں پہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب ہیں تو ہم بھی ان کو ووٹ نہیں دے رہے. ایک ووٹ بھی میٹر کرتا. ان تک یہ پیغام جاتا کہ واقعی وہ جبر کے خلاف کھڑے ہیں تو ایک اور جماعت جو زیر عتاب ہے وہ ان کے ساتھ اس ٹائم جبر کا مقابلہ ہے، ان کے ساتھ جو مظلوم ہے لیکن ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اگر آپ نے جبر کو شکست دینی ہے تو یہ واحد طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں، ایک قوم بن جائیں، ایک نیشن بن جائیں، تب جا کے جبر کا مقابلہ ممکن ہو. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کمپنی کے اس چمچے نے کیا بات کی. یہ جنرل عاصم منیر کا امریکہ میں میزبان رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تقریب میں عاصم منیر صاحب بیٹھے تھے اور یہ وہاں کھڑے ہو کے اور بات چیت کر رہا تھا. محترم فرماتے ہیں کہ ٹائم ہیز کم ٹو ایلیمینیٹ ٹی ٹی پی بی ایل اے اینڈ پی ٹی آئی. ٹی ٹی پی بی ایل اے کے ساتھ پی ٹی آئی کو جوڑ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. پلس there must be a crackdown on these low class YouTubers and uneducated anti-Pakistan social media promoters. آگے وہ بڑی خطرناک بات کرتا ہے، کہتا ہے learn from India how they handle the criminals who are sitting abroad
انف از انف. کو پتا ہے نا کہ بھارت نے ایک پورا پروگرام بنایا اور اپنے ڈسینٹرز کو کرنا شروع. کینیڈا میں ہوا, امریکہ میں کوشش کی, باقی کئی ممالک میں یہ کام کر چکے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کو مار چکے. تو میرے پاکستانیوں یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ایک بندہ جو عاصم میر کا میزبان رہا ہے, امریکہ میں رہتا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے کہ اوورسیز جو بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں, ان لوگ ہیں, ان کو قتل کر دو, جس طرح انڈیا کرواتا رہا نا ڈسینٹرز کو, ایسے مروا دو. اب میں کیوں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بیان اس کا نہیں ہے, بلکہ یہ سوچ حافظ صاحب کی ہے, فیلڈ مارشل صاحب کی ہے. ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فوج کو ایبسولوٹلی مالک نہیں مانتا وہ واجب القتل ہے. یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کا نظریہ ہے, یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں. تو میں کیسے مان لوں کہ یہ اس بندے نے خود بات کی ہے؟ میرے خیال میں بول کوئی رہا, لیکن خیالات الفاظ کسی اور کی. اس لیے میں امریکہ میں خاص طور پہ جو بیٹھے لوگ, یہ بندہ امریکہ میں ہوتا ہے, ان سے کہوں گا کہ ایف بی آئی کو یہ رپورٹ کریں اور اس کی انویسٹیگیشن کروائیں کہ یہ کس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے لوگوں. یہ بالکل ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھ لیں, میرا چینل سب سے پہلے بند ہوا, احمد نورانی کا بند ہوا, اور اب باقی آپ کو پتا ہے کہ 26-27 نام آ گئے ہیں کہ ان کا بند کرنے کا یوٹیوب سے کہا گیا. ابھی ہوئے نہیں ہیں, لیکن یوٹیوب نے کہا کہ اگر آپ نے اس کے حوالے سے کچھ کیا نا تو پھر ہم یک طرفہ فیصلہ لینے کے لیے مجبور ہوں. ایک طرف آپ کو بند کیا جا رہا ہے, ایک طرف مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, وچ میکس می ونڈر کہ کیا کیا آگے انہوں نے کرنا ہے, کہ انہیں خوف ہے کہ بولنے والی آوازیں موجود نہ ہوں. کیا ایسا کرنا ہے؟ 2-3 اور میں خطرناک باتیں کر. اسرائیل کو تسلیم کرنا تو اب زبان سے دیام ہے کہ وہ کرنا ہے اور یہ چاہتے ہیں تنقید, لیکن عمران خان کے حوالے سے بھی خطرناک ارادے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ساری تنقیدی آوازیں پہلے بند ہو جائیں تاکہ ماس پبلک موومنٹ آرگنائز تنقیدی آوازیں مل کے بولتی ہیں, عوام سنتے ہیں, موٹیویٹ ہوتے ہیں. وہ اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں. ایسا کیا کیا کرنے کا فیلڈ مارشل کا ارادہ ہے کہ وہ تمام تنقیدی آوازوں کو بند کرنا چاہتا ہے. اس پر تھوڑا نہیں زیادہ سوچیے گا کہ عوام کو دقت کرنی پڑے گی, کیونکہ ہے جرم ضعیفی سزا مرگ مفاجات, یعنی کمزوری کی سزا, بزدلی کی سزا.